اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علاء الدین علی احمد صابر پیا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ عز و جل نے اپنے نظام قدرت کو چلانے کے لیے اس دنیا میں پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور ہدایت کے لیے اپنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس مشن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جاری رکھا، جو پاک ہستیاں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے دل سے کوشاں رہیں۔ اللہ عز و جل نے انہیں ولایت جیسے منصب سے سرفراز کیا۔ ان اولیاء اللہ نے اس منصب کا حق ادا کرتے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی اور انہیں خالق حقیقی کی جانب مائل کیا۔ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ان کی اصلاح کی۔ چنانچہ ان اولیاء کی ان کاوشوں کی بدولت اللہ عز و جل کی وحدانیت اور اسلام کی حقانیت کا ڈنکا بجنے لگا۔ انہی اولیاء اللہ میں حضرت علاء الدین علی احمد صابر کا نام بھی شامل ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محنت اور لگن سے ہزاروں گم گشتگان راہ ہدایت اور منصب ولایت پر فائز ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات سے آج بھی اسی طرح بہرہ ور ہو رہی ہے جیسے آپ کی حیات میں ہوتی تھی۔ ہمارا آج کا واقعہ آپ سرکار کے بارے میں ہی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کلیر کے مضافات میں سکونت پذیر تھے، تب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ حضرت شمس الدین ابھی نئے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے تھے۔ وہ شاہی فوج میں تھے، درویشانہ طبیعت کے مالک اور صاحب کرامت ہستی تھے۔ خیر اس علاقہ میں کالو بہشتی تھا، جو کہ ذات کا ماچھی تھا اور لوگوں کے گھروں میں پانی وغیرہ مشک میں ڈال کر پہنچایا کرتا تھا۔ لوگ اسے کالو ماشکی کے نام سے جانتے تھے۔ غریب آدمی تھا۔ گھر میں ایک بیٹی اور 2 چھوٹے بیٹے تھے۔ بیٹی سب بہن بھائیوں سے بڑی تھی اور خوب روح اور خوش گفتار تھی۔ علاقہ بھر میں اس کے سگڑ پن کے چرچے تھے۔ علاقہ کے کئی نوجوان اسے شادی کے متمنی تھے۔ کالو ماشکی کو جب حضرت علی احمد صابر پیا سرکار کے بارے میں علم ہوا تو وہ آپ کے پاس گیا، مرید ہوا اور عرض گزار ہوا۔ حضور، گھر میں جوان بیٹی ہے جس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اس کے لیے کسی اچھی رشتے کی دعا فرمائیے۔ حضرت علی احمد صابر پیا سرکار نے فرمایا، کالو تم محنت کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ ضرور بھیجے گا۔ کالو کا اب یہ معمول بن گیا، وہ ہر روز حضور صابر سرکار کے پاس حاضر ہوتا اور یہی دعا کی درخواست کرتا۔ ان دنوں شاہی خلجی فوج سے ایک فوجی باغی علاقہ بھر میں مشہور تھا۔ اس نے اپنا ایک گروہ بنا لیا تھا جس میں کچھ تربیت یافتہ فوجی نوجوان تھے، جبکہ اکثریت ان میں کھلنڈرے نوجوانوں کی تھی۔ ایک دن اس کا گزر اس علاقہ میں سے ہوا۔ وہ کنویں پر جہاں پر کالو ماشکی پانی بھرا کرتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے وہ باغی وہاں رکا۔ اتنے میں کالو ماشکی کی دختر نیک اختر بھی اسی کنویں پر آ گئی۔ جب اس باغی فوجی کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی وہاں پر آتا، اس نے اپنے ہمراہیوں کی مدد سے لڑکی کو اغوا کر لیا اور وہاں سے بجانب مشرق بھاگ گیا۔ جب کالو کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ فوراً سرکار صابر پاک حاضر ہوا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سرکار نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو کالو، ہمارے گھر میں غلیظ کتا آیا اور گھر کا سامان اٹھا کر لے گیا۔ اب اس کا کتا ہی اس کو جہنم رسید کرے گا۔ جاؤ، اس کنویں پر تمہاری بیٹی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کالو بھاگا، جب اسی کنویں پر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی اس کی منتظر ہے۔ احوال دریافت کرنے پر لڑکی نے یہ واقعہ سنایا۔ جب باغی فوجی مجھے اٹھا کر بھاگ گیا تو اس نے پہاڑی علاقہ کی ایک کھو میں مجھے ڈال دیا۔ میں چیخی چلائی اور خدا کا واسطہ دیا، مگر ان کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں نے کہا، میرا والد حضرت علی احمد پیا سرکار کا مرید ہے،
ان کے صدقے مجھے آزاد کر دو۔ یہ سن کر وہ باغی فوجی غصے میں لال پیلا ہوا غار میں داخل ہوا اور مجھے گھسیٹ کر باہر میدان میں لا کر پھینک دی اور کہنے لگا، وہ صوفی درویش جو کہ ڈھونگی ہے، اپنے ڈھونگ سے لوگوں کو ورغلاتا ہے، اس کا نام لیتی ہو، اس کا واسطہ دیتی ہو، وہ ولی اللہ نہیں، تم میری رکھیل بنو گی اور ہمیشہ ہمیشہ انہی پتھروں میں اپنا سر توڑ توڑ کر مر جاؤ گی۔ میں نے بوسیلہ سرکار صابر پاک کے اللہ سے التجا کی۔ میں نے دیکھا کہ جس گھوڑے سے وہ نیچے اترا تھا، اسی گھوڑے نے اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا کر اس کی پشت پر ماری، جس سے وہ زمین پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھی اس کی مدد کو آتے، اس گھوڑے نے سم مار مار کر اس کے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے۔ دوسرے ڈر کر بھاگ گئے۔ اچانک ایک اندھیرا سا میری آنکھوں کے آگے چھا گیا۔ جب وہ چھٹا اور میں ہوش میں آئی تو میں نے اپنے آپ کو اس کنویں پر دیکھا جس کنویں سے مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ کلیئر والیا رنگ سازا، چنری رنگ مسکین دی، رنگ ہووے خاص مدینے دا، رنگی ہووے فرید الدین دی۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ عرس مبارک مزار حضرت علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ پر لوگوں کا ہجوم اس قدر بڑھ گیا کہ پانی کی قلت ہو گئی۔ حضرت علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ نے عالم امسال میں مزار پاک کے منتظم مولوی نور اللہ کو ارشاد فرمایا، اسکادہ مسجد پانی سے بڑھ دیا جائے اور چشمہ بہشت کو اس سے منسوب کر دیا جائے، مسجد کا پانی تمام مخلوق کے لیے کافی ہوگا۔ چنانچہ مولوی نور اللہ نے بیدار ہوتے ہی ایسا ہی کیا، جس سے زائرین کو پانی وافر مقدار میں میسر ہونے لگا۔ ایک مرتبہ گولر کا درخت جو کہ مزار پاک کے اوپر موجود ہے، اس کی ایک شاخ ٹوٹ کر گر پڑی، شاخ میں سے خون جاری ہو گیا۔ چنانچہ حضرت علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ نے سجادہ نشین کو عالم امسال میں حکم دیا اس شاخ کو دفنا دیا جائے۔ چنانچہ سجادہ نشین نے ایسا ہی کیا۔ مرزا محمد اختر خان مؤلف تذکرات الاولیاء ہند بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت علی احمد صابر پیا رحمت اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت تھی اور مجھے اس بات کا بے حد شوق تھا کہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوں۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کیا کہ جب تک آپ رحمت اللہ علیہ مجھے مزار اقدس پر خود نہ بلائیں اور اپنی زیارت سے مشرف نہ فرمائیں، میں مزار پاک پر حاضر نہ ہوں گا۔ ایک رات میں تہجد کے وقت ذکر الہی میں مشغول تھا اور میرے حجرے میں شدید اندھیرا تھا۔ اچانک حجرے میں ایسی چمک پیدا ہوئی کہ میں ڈر گیا اور میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اچانک مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی اور ایک نورانی شخص دکھائی دیا۔ اس نورانی شخص نے مجھ سے کہا کہ تو میری ولایت میں کنات کے نیچے رہتا ہے اور مجھے سلام کرنے نہیں آیا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو گیا اور صبح جب نماز فجر کے وقت ہوش آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بزرگ حضرت علی احمد صابر پیا رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کی خوشبو سے کئی دن تک میرا حجرہ مہکتا رہا۔ میرا بیٹا ان دنوں سخت علیل تھا، اس کو بھی شفائے کاملہ حاصل ہوئی۔ لہذا جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں حضرت علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ کی روح پاک کی طرف متوجہ ہوتا، جس سے مجھے ان کی زیارت نصیب ہوتی اور میری مشکل بھی حل ہو جاتی۔ حضرت کمال شاہ مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو میں ایک مرتبہ مزار پاک حضرت علی احمد صابر پیا رحمت اللہ علیہ حاضر تھا۔ رات کے وقت مجھے نیند آئی تو میں مسجد میں جا کر سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک شیرنی کو دیکھا جو حضرت علی احمد صابر پیا رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس بیٹھی تھی اور اس کا بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ بچہ بار بار غلاف قبر کو منہ سے کھینچتا اور شیرنی اس غلاف کو دوبارہ ڈال دیتی۔ رات بھر یہ تماشا ہوتا رہا۔ صبح فجر کے وقت وہ شیرنی اپنے بچے کو لے کر مزار پاک سے جنگل کی طرف چلی گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وصال کے 200 سال کے بعد حضرت عبد القدوس ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کلیر شریف میں ایک ہندو سادھو تھا جو مسلمانوں کے خلاف بہت زبان درازی کرتا تھا اور خاص طور پر حضرت علاؤدین علی احمد صابر پیا رحمت اللہ علیہ کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کسی طرح سے مزار کے اندر داخل ہو گیا اور اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے یہ کہا، ضرور یہ کوئی خاص مقام ہے، ممکن ہے کہ زمانہ قدیم میں یہ ہماری عبادت گاہ ہو۔ پھر اسے یہ خیال آیا کہ اگر یہ کسی مسلمان کی قبر ہوئی تو میں اسے زمین کے برابر کر دوں گا۔ پھر اس نے سوچا کہیں اس جگہ پر کوئی خزانہ بھی دبا ہوا ہو سکتا ہے، اس لیے اس جگہ کو
खोद कर देखना चाहिए। ये सब बातें सोचकर वो आगे बढ़ा और कब्र मुबारक के नजदीक आया। किसी आहनी औजार से कब्र में एक सुराख किया और उस सुराख के अंदर अपना चेहरा दाखिल करके ये देखना चाहा कि इसमें क्या है। इसकी गर्दन वहीं पर फंस कर रह गई। उसने बहुत जोर लगाया कि किसी तरह अपनी गर्दन उस सुराख से बाहर निकाल ले, मगर कामयाब ना हो सका। इसी हालत में वो खौफ से मर गया। रात के वक्त दूर की एक बस्ती में रहने वाले आप रहमतुल्लाह अलैह के एक अकीदतमंद को ख्वाब में आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हुई और आप रहमतुल्लाह अलैह ने इससे फरमाया कि फौरी तौर पर जाकर उस कुत्ते को मेरी कब्र मुबारक के साथ जो गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ है दूर ले जाकर फेंक दो। इस ख्वाब को देखने के बाद आपका अकीदतमंद सुबह सवेरे आपके मिज़ार मुबारक पर हाजिर हुआ। देखा कि एक शख्स जिसकी गर्दन कब्र के अंदर फंसी हुई है मुर्दा हालत में है। उसने बड़ी मुश्किल से उस सुराख से उसको बाहर निकाला। देखा कि उसकी शक्ल अजीबो गरीब जानवर की मानद हो चुकी है और ये आपका जलाल था। उसने उसकी नश को दूर ले जाकर फेंक दिया। इस तरह कलियर शरीफ के लोगों ने देखा कि हजरत अली अहमद साबर पिया के साथ बदतमीजी और जुबान तराजी करने वाले का हाल क्या होता है। आपका जलाल आपकी हयात में भी वैसे ही था और आपके बाद भी वैसा ही रहा। कहा जाता है कि आज भी आपके मज़ार मुबारक के ऊपर से आपके जलाल की वजह से परिंदे नहीं उड़ते। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह